مرتبہ کسی آدمی نے قتل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور اس آدمی کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جیسے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اس قاتل کو اور اس سے باتیں کی، اس سے پوچھ تاچھ کی، گفتگو کی، تو آخر کار وہ بات واضح ہوگی کہ اس نے ہی قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس نے مہلت مانگی کہ حضرت جی مجھے آپ 3 دن کی مہلت دے دیں، میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، حقوق العباد ہے، میں ادا کر کے انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، حقوق العباد تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بندے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن کسی بندے کا حق کھا گیا قرضے کے طور پر یا کسی طریقے سے بھی، تو وہ جب تک بندہ معاف نہ کرے یا جب تک وہ ادا نہ کرے تب تک وہ معاف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ کوئی آدمی دے دو کہ جو آپ کی ضمانت دے دے، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ جاؤ اور 3 دن کے بعد آ جانا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں اور یہاں پہ مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں آپ کو کیسے کوئی ضمانت دے سکتا ہوں کہ کوئی آدمی آ کر کے ضامن آئے اور آ کر کے میری ضمانت دے دے۔ پریشان کھڑا تھا، اداس کھڑا تھا، غمگین کھڑا تھا، اب کیا کروں میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی ٹھیک تھی کہ کوئی ضامن آ جائے ضمانت دے دے پھر جاؤ۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، صحابی تو تھے ہی، اور یہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اسے چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں جیسے کہہ رہا ہے یہ آ جائے گا، اگر نہ آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو وہ آدمی اس وقت کے اوپر نہ آ سکا، اس وقت کے اوپر نہ آ سکا۔ اسی وقت سب کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب جمع ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ آدمی نہ آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہوا، اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہنے لگے میں اپنی بات پہ پکا ہوں کہ اس آدمی کے آنے تک اگر وہ نہیں آئے گا تو آپ مجھے ہی پھانسی چاہے لگا دیں، لیکن میں جو وعدہ میں نے کیا ہے، جو ضمانت دیا، میں اس بات پہ پکا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کی ضمانت دی کیوں ہے، اسے جانتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا کیسے ضمانت دے دی؟ تو انہوں نے بڑی پیاری سی بات فرمائی، فرمایا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں آ کر کے پناہ مانگ رہا ہے، اپنا ضامن دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے ضمانت دے دے، میں یہاں سے چلا جاؤں، میں اپنی امانتیں واپس کر کے آؤں، اور اسے کوئی ضامن بھی نہیں مل رہا۔ تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم کیسے کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے شہر میں ایک آدمی نے آ کر کے پناہ مانگی تھی، ضمانت مانگی تھی، کوئی ضامن مانگا تھا، کوئی بھی نہ اٹھا، تو میں تو اس مدینہ کے احترام کے اندر کھڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہی باتیں چل رہی تھیں کہ اتنے میں وہ آدمی بھی آ گیا اور اس نے اپنی مجبوری بتائی جس وجہ سے وہ دیر سے آیا، لیٹ آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا ابھی آپ کو تو یہ جانتے بھی نہ تھے، آپ کیسے آ گئے؟ اس نے تو آپ کی ضمانت دی ہے، ضامن بنا، اور آپ نہ آتے تو کوئی بات نہیں تھی، آپ تو بچ جاتے نا، آپ کیسے واپس آئے؟ تو اس آدمی نے بھی وہی بات ہی دہرائی جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دہرائی تھی۔ کہنے لگا کہ حضرت جی بات یہی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تھا، اگر میں واپس نہ آتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ، اپنا منہ کیسے دکھاتا اور کس منہ سے جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تم میرے مدینہ کے شہر کے احترام کے اندر بھی تو وہ بات کا پکا نہ رہا۔ تو کہنے لگا حضرت جی آپ میرے لیے جو فیصلہ فرمائیں مجھے قبول ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اب وقت پہ پہنچ آیا ہوں۔ تو جب انسان کے دل میں قرآن کا احترام ہو، اللہ کے رسول کا احترام ہو، مدینہ کا احترام ہو، اللہ کے یہ شاعر میں سے ہیں، تو وہ انسان کامیابی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں دل میں مکہ کا، مدینہ کا، مساجد کا، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کریں اور ان کو سینے سے لگائیں، سنتوں پہ عمل کیا جائے۔
اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔